علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج کا مہینہ ذی الحجہ، ٹھیک ہے، اور آج جو ہے وہ 8 ذی الحجہ ہے، جس کو عربک میں یوم الترویہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو بک آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس الہدیٰ انٹرنیشنل کی ہے، اور اس میں جو ہے یہ کچھ اور بھی کورسز ہیں، جیسا کہ یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگست 1 سال کا انگلش اردو میڈیم سب کے لیے، تو یہ ان کی ہے، مطلب ان میں ایڈمیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اس بک کو جو ہے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، حج کا طریقہ اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ عشرہ ذی الحجہ میں جو کرنے والے کام ہیں اور اس کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ جو ہے یہ یہاں پر اس کو ہم تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں جی۔ عشرہ ذی الحجہ اہل ایمان کے لیے نیکیاں کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ حج کے علاوہ درجہ ذیل اعمال کا اہتمام کرنا خاص اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اچھا، عشرہ ذی الحجہ میں نیکیاں کرنے کا کام، ٹھیک ہے، جس میں کیا ہے، ذکر الہی، ذکر آپ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہ کرنا چاہیے۔ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ذکر، اللہ اکبر کا ذکر، الحمدللہ جو ہے اس کا ذکر، ٹھیک ہے، یہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو بھی آپ استغفار کا ذکر اگر کرتے ہیں تو وہ بھی بیسٹ ہے۔ اس کے بعد جتنا ہو سکے اس مہینے میں صدقہ خیرات کریں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں۔ اس کے بعد جو ہے آپس میں اتفاق اور محبت سے رہیں۔ اس کے بعد جو ہے اگر آپ جتنی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ ثواب ہے، غریبوں کی مدد کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ذکر الہی میں کیا آتا ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، یعنی یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، ان سے زیادہ کوئی بھی دن جو ہے وہ اتنا زیادہ عظمت والا نہیں ہے جتنے یہ ہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل، مطلب ان دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کا بھی بہت زیادہ باقی دنوں کی نسبت جو ہے اجر و ثواب ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر، تمہید کہو۔ تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تمہید الحمدللہ، مثلا نعم المدح۔ امام بخاری نے بیان کیا کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر اور ابو ہریرہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ صحیح بخاری۔ صحابہ اکرام سے مختلف تکبیریں پڑھنا ثابت ہے، مثلا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جو دوسری ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، صحیح مسلم میں۔ اس کے بعد اس میں روزے کا بڑا ذکر ہے کہ ذی الحجہ جو ہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا باعث ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، صحیح مسلم میں ہے کہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ، یوم عاشوراء اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزہ رکھتے، سنن ابو داؤد۔ اب اس میں نوٹ ہے نیچے کہ حاجی جو ہے وہ میدان عرفات میں یہ روزہ نہیں رکھے گا۔ اس مہینے میں روزے کی اہمیت ہم نے دیکھی، روزے کی اہمیت، فضیلت کہ اس سال میں اس دن کو یوم ذی الحجہ 8 ذی الحجہ جس کو یوم ترویہ بھی کہتے ہیں، اس دن جو روزہ رکھنا ہے اس دن یہ روزہ نہیں ہے 9 ذی الحجہ۔ اب یوم ترویہ کیا ہے؟ 8 ذی الحجہ، اور یوم عرفہ یہ کون سا روزہ ہے؟ 9 ذی الحجہ کا، 9 ذی الحجہ یعنی کہ یوم عرفہ
یوم عرفہ کا روزہ جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. کس کے؟ گزشتہ سال اور جو آئندہ سال ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھیں گے. آج یہی ہم نے اس کے دیکھے. اس کے بعد ہم اس کی تھوڑے سے اور فضائل بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ اسٹارٹنگ پیج میں سے یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے. یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. ذوالحجہ کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت جو ہے وہ قرآن کریم اور احادیث سے ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے. والفجر واللیال العشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. کس کی؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تو یہاں پر کیا ہے کہ بات تو بہت امپورٹنٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. والفجر، کس کی؟ فجر کی قسم کھائی ہے. اور کس کی؟ ولیال عشر، 10 راتوں کی. اب 10 راتیں کون سی ہیں؟ اب یہ بھی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. 10 راتیں اکثر جو مفسرین ہیں ان کے نزدیک جو 10 راتیں ہیں وہ لیال عشر ہے، یعنی کہ ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں. اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا ہے. ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. حج، سورۃ حج کی آیت نمبر 28 ہے. اور معلوم دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں. ابن عباس سے روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. صحیح بخاری. ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں. انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے. سنن ابی داؤد. ان دنوں میں سے 9واں دن جو ہے عرفہ کا ہے. یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ